اب یہ قرآن پاک نے کہا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ سمندر کے کنارے پر جائیں وہاں مد و جزر ہے نا، کبھی لہریں اوپر آ جاتی ہیں، اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا مد و جزر۔ کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے، بالکل جاہل اور نادان، یہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ کی مشیت نہیں۔ حالات دن رات کی طرح بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا، یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے۔ بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہو، خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو، نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پر نہ، یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور وہ ظالم نہیں، بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا وہ پگھلاتے ہیں، جس کو تھالی میں وہ کرتے ہیں، گھوٹ رکھ کر سونا، وہ ظلم نہیں کرتی، گلا کر کھوٹ کو رکھ کر۔ مصیبتیں نہ آئے، انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں، اس میں جو تکبر ہے، بدماش بنا ہوا ہے، خلق خدا سے ظلم کرتا، صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں۔ کوئی ہے سپر پاور، اب کہاں ہے تمہارا اقتدار، وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی، ہے نا کچھ طاقت؟ فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا ماننا پڑتا، تو مصیبت نقصان دہ شے نہیں، یقین جانے جیسے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے 10 سال انہیں قید رکھا، اکبر بدماش نے دین الہی شروع کیا جس کو اب اکبر بھی گریٹ کہتے ہیں، کہنے وہ دین ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت، ہندو عورتیں گھر میں لے آ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا سچا ناز کیا، اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور جہاں، اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کی، کئی سید آدمیوں نے کر لی، یہ روشن خیالی ہے۔ دین کہتا کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا، اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا تو یہود اور نصارہ کی ہندو بتوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں، دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانے، اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائیے بنیاد، اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ہر شے یہ بتائی، اللہ کو مانو، وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ، ان میں بہت فائدے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست، کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے کو، وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے، میرے ساتھ شفیق ہوتے ہیں۔ اب 3 چیزیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، وہ خود غیر محدود ہے، اس کی شانیں نہیں بیان ہو سکتی۔ سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت اب پایاں رسید عمر، وقت ختم ہو گیا، عمر بھی اخیر کو آ گئی، ماں ہم چنا درب بولے بس سے تمہارا، ہم ابھی تیری تعریف کی عربے میں بیان نہیں، سمندروں کی سیاہی نہیں بیان ہوئے، آج تک علم یہ نہیں سمجھ سکا کہ کائنات کتنی تھی، جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان، یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں، سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، سنبھالے بیٹھا، چل رہے ہیں، دھیان چل رہا ہے، ایسا خدا اس کی تعریف ختم ہو سکتی، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں، یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں لوگ مر رہے ہیں، یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے، ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومت اسکیمیں بنا لے، نہیں، یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، مصیبت نہیں ختم ہو، کسی نہ کسی رنگ میں آئی، جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی بیماریاں بڑھ گئی، ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج ہی نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب آنی کہتے ہیں یار بے بس ہو گیا، ہم اللہ سے دعا کرو، تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے 3 باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہے ذہن میں رکھیں، آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے، آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں، پہاڑ بھی گریں گے نا آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے، بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا، اکبر تو مر گیا اسی مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا، دربار میں سجدہ، ہندوؤں کو ساری اجازت، مسلمانوں پر قیامت آئی، کوئی بول نہیں رہا، ایسا زمانہ آ جاتا نا کہ حکمران کسی کو کیوں نہیں کرتا، سب بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، ہندوستان بڑا بڑا تھا اور ریاست،
सब बस अपने अल्लाह में लग गए, कोई नहीं। अगर अल्लाह अपने दीन का मुहाफिज है ना, सरहंद जैसी गुमनाम बस्ती वहाँ एक दरवेश है अहमद नामी शेख अहमद सरहंदी, जिसको हम हजरत मुजद्दिद अब्बासानी कहते हैं। हजूर के बाद जब 1000 साल गुजर गया तो दीन पर क़यामत आ गई। उस वक्त खड़ा किया गया कि अब नबी का ज़माना नहीं, रसूल की ज़रूरत है बहुत, मगर रसूल बंद है। एक ऐसा शख्स खड़ा किया जाए जो अब दोबारा 1000 साल के बाद दीन को ज़िंदा करे। अल्लाह ने उसको हिम्मत दी, तौफीक दी। वो मुगलिया सल्तनत जो कलकत्ता से पेशावर तक बल्कि काबुल तक, कौन उसका मुकाबला कर सकता। अल्लाह के बंदे ने जो खतूत लिखे वो छपे हुए ना, बड़े बड़े रिसाले ही मकातीब मुजद्दिद अब्बासानी रहमतुल्लाह अलैह, मकतूबात, गवर्नरों के नाम, जनरलों के नाम, उनकी गैरत को बेदार किया कि मुसलमानों ने जान देकर ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हिंदू राज करें। मुसलमानों पर क़यामत आई हुई और ये दरबार के वजीर पर बने बैठे लोग चौंक उठे। एक ने उनके अंदर गैरत पैदा की। अब इनको जो बंद कर दिया था, लोगों ने, जासूसों ने बताया कि एक फकीर है जो लोगों को बागी बना रहा, कैद कर अपने साथ जहाँ लश्कर उसका जाता साथ कैद कर ये चलता। 11 साल गुजरे थे हज़रत मुजद्दिद अब्बासानी के कैद का। फिर ग्वाल यार के किला में नजर बंद कर अपनी तरफ से यही कि बस ख़त्म कर दिया, कोई नहीं दीन का काम यहाँ कर सकता। और वो लगे रहे। अब उस ज़माने के जो खाते हैं, बात लंबी होती है, यही मजमून आपने अपने बेटों को, घर वालों को, साथियों को जो खाते लिखे वो पढ़ने की काबिल। अल्लाह पर ईमान था। आपने फरमाया बच्चों पूरी ज़िंदगी मुझे दीन की बातों में वो लुत्फ़ नहीं आया, ना नमाज़ों में, ना रोज़ों में, ना कुरान पढ़ने में, जो इस कैद में मुझे नसीब हुआ। इन मुसीबतों में जो लज़्ज़त आई, ये कड़वी दुआ से जो शिफा हुई वो मीठी गोलियों से दिल से लिखी। और फिर आप देखते ना अपने बेटे को लेकर ये नालायक जो जावेद इकबाल मुजद्दिद साहब की कब्र पर गया अल्लामा इकबाल, और वहाँ जो नज़म लिखी है उसमें यही कहा, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की नहर पर, वो खाक जो है ज़ेरे ज़मीन मतला है। कहता मिट्टी की कब्र ना समझो, वो ज़मीन पर आसमान के सूरज की तरह एक रोशन बना। उसकी तारीख़ बताती है कि अल्लाह के बंदे जब खड़े हो जाते हैं फिर अल्लाह आप उनके साथ। गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे है, जिसके नफ्स से गर्मी है। जब पकड़ कर मंगवाया दरबार में जासूसों के बताने पर, पेशी आपने सजदा नहीं किया अस्सलाम वालेकुम का। अब वहाँ तो ये जुर्म था कि बादशाह को अस्सलाम वालेकुम सजदे में पढ़ते थे। उलमा तक ने किताब में लिख दी कि सजदा ताज़ीमी जायज़। उसने कहा आपने सजदा नहीं किया। फरमाया जो गर्दन खुदा के सामने झुकती है वो जहांगीर के आगे नहीं झुकती। सज़ा मिली फिर, मगर आखिर में ये हुआ कि जो गवर्नर था, जो जर्नल था, उन सब ने आंखें दिखा दी। उन्होंने कहा जहांगीर माफ़ी मांग, जज साहब को रहा कर और जो उनका कहना उसके मुताबिक कर, वरना ईंट से ईंट बजा दे। काबुल से लेकर कलकत्ता फकीर की तारीख, इखलास से, कोई लालच नहीं, कोई कुर्सी नहीं, दीन का गम था। वही जहांगीर माफ़ी के लिए गया, आपको आज़ाद किया, अपने बच्चे शाहजहां को मुरीद बनवाया हजरत का, और जो हुक्म दिया सारी सल्तनत उसको जारी किया। और ये रुख बदलने का नतीजा ये हो कि जहांगीर का पोता ही दीन को जिंदा करने वाला मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर पैदा, जिसने वो काम किया जो आम आलम भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक फरमाता है मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रज। आपने फिर तफसीरों से पढ़ना, मैं इशारा कर कहता जो अल्लाह कहता जो मुझसे डरेंगे, मेरा हुक्म मानेंगे और गुनाहों से बचेंगे, वो समझते मुसीबतों में पड़े रहेंगे, भूखे मरेंगे, माशी तंगियाँ आएंगी। बिल्कुल गलत बात है। ये तंगियाँ नेकों को भी आएंगी, वो अलग बात है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, मगर मोमिन के लिए चीज़ें कोई बुरी चीज़ नहीं, बहुत सहारा। 3 चीज़ें सहारा देती हैं। एक ये कि अल्लाह ताला मेरे हालात से आगाह है। जिसको अल्लाह के इल्म मुतलक का यकीन नहीं ना, वो नहीं जानता कि जो जहान चला रहा है उसको सारे हालात की खबर है। जो समझे मुसीबत यार आ गई, पता नहीं, अल्लाह को पता ही नहीं, तो डिप्रेशन नहीं का शिकार नहीं होना, तो और क्या होगा। जो माने कि अगर जर्रा भी यहाँ हरकत कर रहा है तो कायनात का मालिक जानता कि ये हो रहा है। इस वक्त के लिए मुसीबत में हो, खुशहाली में, पहले तो ये माने कि अल्लाह ताला सारे हालात से आगाह और बाखबर है। इसके बगैर तो ईमान ही बिल्कुल शान नहीं। दूसरी बात ये माने कि वो अल्लाह हकीम है,
پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے، ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے۔ بندوں کو تو ذرا ذرا جب اس کو حکیم مانے گا، دانا، جیسے طبیب پر حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں، کیوں؟ بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ مانے گا کہ اللہ اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا، وہ احمق ہے کہ غلط کام کرے، دانا۔ اور ساتھ یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے، دانا بھی ہے، مگر وہ یار مہربان نہیں ہے، لاپرواہ ہے، لوگ مرتے رہے، روتے رہے، جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، لوگ جتنا جتنا چیختے تھے انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں، وہ رحمان اور رحیم۔ ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے۔ یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا، اور وہ دانا ہے، اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا، رحیم ہے، مہربان ہے، جو اس مصیبت میں ملے گا۔ آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا، جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے، دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا، آپ ٹٹول کر دیکھیں، پریشان، کم بھی گولیاں کھا کر سوئیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیتیں جن کا حضور نے کہا ایک ہی آیت کافی ہے لوگوں، اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں، اللہ کے حکم، تو اللہ کہتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی، رگڑے تو لگیں گے، مگر یاد رکھے وہ یجعل لہ مخرجا، نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے، میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو زیادتی ہو، جتنا کو برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں، تم بے صبر نہ ہو جانا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا، وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھول گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدابخش کلیار صاحب کے بارے میں، عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے، اللہ نے اتنا دے دیا، ان کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، اور اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، وہ بھی اللہ کی، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے، نہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بند ہے۔ اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے، اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا، وہ بھی مصیبت بہت رہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں دور، کسی کو بچوں کی ہے، کسی کو رشتوں کی، اللہ کا اصول ہے، آزمائشیں، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کرتا، یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا اور شروع کیا، دونوں ہی کام، اللہم اجعل لی مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب، اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی، وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا، باعزت جیل سے نکلے، بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا، اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے، اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو، اللہم اجعل لی فرجا ومخرجا، میرے لیے گنجائش پیدا کر، تنگی ہے، مخرج ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا، وارزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے شیطان، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں لے ڈوبا نا امیدی، اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنے گا، بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے، کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا کہوں، شاعر رو پڑا، شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا، شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں، تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، اے نا امیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے، بس تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی،
لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کو آج ہی دے جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوط سے پاک، وہ کافی ہے تیرے، سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی۔ ان اللہ بالغ، اور آپ یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو کہ طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ فوجی کمزور ہے کیا بنائے گا؟ میں اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اقتدار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے، وہ کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔ اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف ابن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے، اب ماں اور باپ دونوں دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت۔ تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم کس حال میں ہے، زندہ یہ مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہے۔ حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی قسم، میری بہن کو بھی بتا دینا، آپ بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کسی کو پیدا تو لا حول ولا قوت۔ اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے عرش کا خزانہ کیا، وہ مخفی خزانہ ٹریل اللہ کے پاس، لوگوں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت، یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ، یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے وہ مدد کرے گا۔ انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ جو تھا کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس، انہی کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بات کر رہا، بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا، انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے حضور وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ اور میں حلال حربی ہیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے رہا۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا، یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اب یہ بھی موتی دیکھے کیسے ہار جو ہے نا پرایا ہو کہ کب ہوگا یہ کام، سوچتا ہے انسان کو ٹائم، اور میں قد جعل اللہ لکل شیء، مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا، اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا، آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے۔ اب میں صرف ترجمہ کر دوں، اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں، پھر فرمایا کیسی تسلیاں، اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب اتارنی ساری ایک وقت ہی حضور پاس اتارنی، وہ اللہ نے کہا کہ کتاب لکھ رہا ہوں تو کیسا کروں نا، یہ کتاب نہیں، یہ سہارا ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چل رہا، ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی، تسلی کی، اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے، دل پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، اللہ پیغام دے جاتا کہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ۔ یہ کوئی مسئلوں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت، اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں، بار بار شاید دہرائی گئی مگر نئے رنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے، یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، مگر ساتھ آسانی۔ عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، جو انعامی حضور کو بیان کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، اب اس میں کیا آتا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، 2 مرتبہ اس آیت کو ذرا، اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا، دونوں مرتبہ اس پر الف لام ہے۔ جیسے ہم اے این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہوتا ہے العسر، پھر وہ وہی العسر۔ اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے، پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی، دو نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے، پہلی آیت میں پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ، مگر یسرن کو نکلا رکھا، 2 زبریں تنوین، تاکہ جنرل رہ بات۔ فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں گھبرایا، زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہیں۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّا کے ساتھ ہے، اِنَّا تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ، پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے، کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے؟ نہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی، مگر 99 بیان کر 99 ایسی بیان کرنی ہے جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا، اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھے، یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھے، 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہے، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو۔ فرمایا جنت میں داخل۔ 3-4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ ہے کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، از حد اسباب بیگم بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب، سمجھ کہتا ہے، سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے، جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا۔ اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد کرو۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ آج کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل آؤ، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر۔ صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر پڑے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا، اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟
اور میں اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں توفیق بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح ان پہ دیتا۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ حضرت کہتے تھے، اور قرآن میں بیان آیا ہوا مار میں حضر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ ولیکن اللہ علم، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا تھا۔ سارے اندھے ہو گئے، قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے، تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مد نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے ہیں۔ وہ اللہ کا نام لے کر مجد الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا، نہ آئے گا۔ اب ایسی دو نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر الصادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان دو نعمتوں کا، قرآن جیسی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تم نے ان کا کیا حق ادا